الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فإن كذبوك فقل ربك ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن پس اگر کذبوک اے نبی وہ آپ کو جھٹلائیں فقل ربک پس تو کہہ دے جو تمہارا رب ہے ذو رحمت واسعۃ بڑی رحمت والا اور بڑی وسعت والا ہے ولا يرد اور نہیں ٹالا جاتا بأسہ اس کا عذاب عن القوم المجرمین ظالم اور مجرم قوم سے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی کبریائی وحدانیت اور بڑائی کو بیان فرمایا ہے اور اپنی رحمت کا ذکر بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آخرت کی جو ہولناکیاں ہیں یا اللہ رب العالمین نے جو دنیا کے اندر دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اس کے اندر چلنے والا نظام ہے، اس سے بھی خبردار کیا۔ فرمایا کہ فَإِن كَذَّبُوكَ آپ نے نبی ان کو دعوت دی، آپ کا کام ہے دعوت پہنچانا، دعوت دینا، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اب بعد اس کے کہ یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ نے دعوت پہنچا دی اور یہ جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں، اس کے بعد یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو ان سے یہ کہہ دے فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ کہ تمہارا جو رب ہے وہ بڑی رحمت والا ہے، بڑی وسعت والا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو پیچھے گناہ، خطا، غلطیاں، کوتاہیاں کی ہیں، آپ اللہ رب العالمین کی دامن کی طرف ابھی بھی لوٹ آؤ، آ جاؤ، تو اللہ رب العالمین بڑا رحم کرنے والا، بڑا مشفق ہے، بڑا مہربان ہے۔ رحمت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام سے بڑھ کر اس کل کائنات میں کوئی اور نیک شخص نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اے لوگو تمہاری زندگی کے اندر کامیابی یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اب پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام بطور آئیڈیل، بطور نمونہ ہے زندگی گزارنے کا، ان سے بڑھ کر کوئی نیک اور کوئی اللہ رب العالمین کے ہاں متقی ہو نہیں سکتا۔ باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا کے اندر نعمتیں اتنا دی ہیں، اتنا بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اگر وہ ان نعمتوں کے متعلق پوچھنے لگ جائے تو پھر انسان اس نعمتوں کے نعم البدل عمل کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آنکھ دی، اگر آنکھ کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر اس سے اس کی قدر پوچھیے۔ انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، دل ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، یہ تو انسانی جسم ہے۔ اب اگر یہ نہ ہو، چلے جائے، تو پھر ان سے ان کی قدر پوچھیے۔ جیسے کہ اس کے علاوہ پانی ہے، ہوا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے اور درخت ہے، اور بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہے، اگر یہ چلی جائے تو پھر ان کی قدر آپ کو اہمیت معلوم ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، ان نعمتوں کے مطابق عمل کر سکتے نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین کے رحمت کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے۔ ایک شخص روز قیامت کے دن آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ آج تو میں اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا۔ جب اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، پہاڑوں کی شکل میں ہوگا، کہے گا کہ میں اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا۔ تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اس کا نام اعمال شروع کرو، حساب کتاب شروع کرو، اور جب اس کا حساب و کتاب شروع کیا جائے گا تو وہ اس کے پہاڑوں کی شکل میں جو نیکیاں ہوں گی وہ ختم ہو جائے گی۔ فلاں نعمت استعمال کی، فلاں نعمت استعمال کی، فلاں کو دھوکہ دیا، فلاں کے ساتھ بدتمیزی کی، کرتے کرتے وہ ختم اور وہ گناہوں کے پہاڑ بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین اتنا رحمت والا ہے۔
فرمایا یہ کہ آپ ان کو بتا دو کہ رب تمہارا بڑا مشفق ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، یہ نہ سوچو کہ پیچھے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی ہے، اگر اب بھی ان غلطیوں کو سدھار کے رب کی طرف آ جاؤ، لوٹ آؤ، تو اللہ رب العالمین بڑا رحم کرنے والا۔ اور فرمایا کہ واسعۃ، اس کی رحمت وسعت والی ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں ہے، کتنا بڑی رحمت ہے اس کی۔ فرمایا کہ ولا یرد بأسہ عن القوم المجرمین، ولا یرد، ٹالا نہیں جاتا، بأسہ، اس کا عذاب۔ اب یہ بھی نہ سمجھے کہ پھر آپ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا نہیں ہے تو پھر آپ جو کرتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ پچھلی قوموں کی طرف نظر اڑا کر کے دیکھیے، ان کے پاس صرف ایک گناہ تھا، ایک قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ایک قوم جھوٹ بولتی تھی، ایک قوم زانیہ تھی، ایک قوم فاحشہ تھی، ایک قوم نے انسانوں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں تھا، ایک قوم نے نبیوں کی مخالفت کی۔ اللہ رب العالمین نے ان سب قوموں کو بڑے بڑے عذابوں سے دوچار کیا، کسی کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے گیا، پھر الٹا کر کے اوندا نیچے پھینک دیا، پھر پتھر برسائے، کسی کو خون کے عذاب دیا، کسی کو مکھیوں کا عذاب، کسی کو مچھروں کا عذاب، یہ بڑے بڑے عذاب ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین کا عذاب جو ہے وہ ٹالا نہیں جاتا، اس طرف بھی آ جاؤ۔ یہ تو دنیاوی زندگی ہے، پھر آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کہ ہاں جو حساب ہوگا وہ پھر آپ پشیمان ہو جائیں گے، پھر کہیں گے کہ جب آپ کا جسم جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو نئی جلد چڑھا دی جائے گی، پھر سے جلنا شروع ہو جائے گا، لازوال زندگی ہوگی، ختم ہونے والی زندگی نہیں ہوگی، اور وہ ابدی زندگی ہوگی۔ جنت ہوگی تو جنت ہوگی، اگر جہنم ہوگی تو پھر جہنم ہوگی۔ فرمایا عن القوم المجرمین، پھر اللہ رب العالمین جو مجرم قوم ہے ان سے اللہ رب العالمین کا عذاب دور نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیات میں سب سے پہلے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ، آ جاؤ، مجھ سے مانگو، میں بڑا وسعت والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ اگر نہیں تو پھر آپ یہ سوچیں کہ ان قریب آپ کے پاس اللہ رب العالمین کا ایسا عذاب آئے گا جو آپ کو دنیا کے اندر بھی تہس نہس کر دے گا اور آخرت بھی آپ کی برباد کر دے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔